یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا کے محلہ ہدایت نگر میں 28 مارچ 2018 کو مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر حفاظ اکرام کی دستار بندی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور حضرت مولانا یونس صاحب اور دیگر علماء اکرام کے دستے مبارک سے عمل میں آئی۔ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے محتمم ہیں نوجوان حضرت مولانا محمد عمران قاسمی صاحب۔ آپ کو بتا دیں قصبہ شہباز پور کلا میں اس مدرسے سے پہلے دینی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ ہم پیش فرما رہے تھے، اب آپ ہی کے مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم محمد اعجاز سلمہ کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ آ کر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ محمد اعجاز سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کراتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور باہر سے تشریف لانے والے مہمان عظام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت نہیں دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوان کا مصدع سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطے مخاطب ہیں۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کی ایک پاؤں کی برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت
اسلامیہ کے جہلو صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطے نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو سربقہ مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کنجوم کا مزہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر مذہب اسلام کے مت والو آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے گردنیں کس نے کٹائیں؟ صحابہ نے عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے پیٹ سے پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت ہے۔ دوستو، لیکن حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو خیر امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وسلام علی عباده الذین اصطفى کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندے قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وکلا وعد اللہ الحسنى کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حالیت ہی کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی۔ مسلمانوں یاد رکھو، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہیں، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا جو شخص صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعدم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احترام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد اعجاز گھنسور پوری، متعلم مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ شہباز پور کلا، جو آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے اوپر پرمغز واز پیش فرما رہے تھے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286۔ یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجئے، یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت۔